ملک معاشی دیوالیاپن اور عوام کی بدحالی کی آخری حدوں میں گھرا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کے باوجود مالیاتی بحران کے حل کا معاہدہ ملتوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عدلیہ بھی سیاسی مناقشوں کی لپیٹ میں آتی چلی گئی ہے اور منقسم نظر آتی ہے، جبکہ پاکستان کے سلامتی کے ادارے دہشت گردی کی نئی لہر سے پنجہ آزما ہوتے ہوئے سیاسی معاملات سے دور رہنے میں عافیت چاہ رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں باہمی مشاورت سے انتخابات سمیت کسی بھی قومی معاملے پر افہام و تفہیم کی راہ لینے کے بجائے ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں۔ میڈیا بھی سیاسی دھما چوکڑی کی نظر ہوتے ہوئے سیاسی خلیج کو بڑھانے پر تلا بیٹھا ہے۔ ایک دوسرے کو میدان سے نکالنے اور سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ کی بجائے یا پھر عمران خان کو انتخابی عمل سے خارج کرنے اور نواز شریف کی قانونی واپسی کا راستہ روکنے سے معاملات بگڑ جائیں گے۔ افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرتے ہوئے فوری طور پر بامعنی اور نتیجہ خیز بات چیت کا آغاز وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی امتیاز عالم نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ امتیاز عالم مزید لکھتے ہیں کہ آج سول سوسائٹی، وکلاء، صحافیوں اور متعدد سیاسی رہنماؤں نے تمام سیاسی جماعتوں سے انتخابات کے لیے متفقہ فریم ورک اور ٹائم لائن طے کرنے کے لیے مذاکرات کی اپیل کی ہے، جس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس اور پارلیمنٹ کے فورمز کی تجویز بھی دی گئی ہے اور دی میڈیٹرز سول سوسائٹی کی مصالحت کنندگان کی درخواست پر پاکستان بار کونسل نے اے پی سی کے انعقاد کے لیے میزبانی کا شرف حاصل کرنے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ بیک چینل پر تمام جماعتوں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ امر خوش آئین ہے کہ تحریک انصاف اور نون لیگ کے رہنماؤں نے بات چیت پر آمادگی کا عندیہ دیا ہے، لیکن ایک دوسرے کی مرکزی قیادت کو میدان سے نکالنے پر اصرار موجود ہے۔ گو کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی اکثریتی فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کا آغاز کر دیا ہے، لیکن انتظامیہ کے متعلقہ صوبائی اور وفاقی اداروں نے مجوزہ تاریخوں پر مختلف جواز کی بنیاد پر انعقاد سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ لگتا ہے کہ پنجاب میں انتخابی شیڈول پر عمل درآمد کے آغاز اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے مشاورت کے باوجود الیکشن کمیشن مجبور ہوگا کہ وہ معاملہ پھر سے سپریم کورٹ کے سامنے لے کر جائے۔ انتخابی عمل شروع ہوتے ہی معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور ابھی سے اس سے متنازع بنانے کے لیے سیاسی حریف متحرک ہو گئے ہیں۔ اگر سیاستدان ہی انتخابی پروسیس کو گدلا کر دیں گے اور انہیں متنازع بنانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیں گے، خاص طور پر اتحادی حکومت اور اس میں شامل جماعتوں اور تحریک انصاف میں جاری سیاسی تصادم سے ملکی حالات انتخابات کے لیے ناسازگار ہوتے چلے جائیں گے، تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں ہی انتخابی عمل کی آنرشپ نہیں لیں گی تو پھر انتخابات کی شفافیت اور جمہوری عمل کے پلے کیا رہ جائے گا اور جمہوریت اور آئینی حکمرانی پھر سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ ماضی میں بھی جب سیاسی قوتوں میں تصادم بڑھا تو غیر آئینی مداخلتیں ہوئیں اور انتخابات طویل عرصے کے لیے ملتوی ہوتے رہے، لیکن اس بار صورتحال 1977 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد میں جاری مہاذارئی سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے کہ جاری سیاسی خلفشار خانہ جنگی کی طرف بڑھے یا پھر طاق میں بیٹھے دہشت گرد قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں اور سیاسی ڈراپ سین ہو جائے، سول سوسائٹی کی دردمندانہ اپیل پر غور کرنا چاہیے۔ 100 سے زائد سول سوسائٹی کی چوٹی کی تنظیموں، سیاسی جماعتوں کے اکابر اور وکلاء اور صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں نے آئین اور جمہوریت اور وفاقیت سے اپنی اٹل وابستگی اور شفاف جمہوری عمل پر کامل یقین کا اعادہ کرتے ہوئے شفاف اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کے متفقہ طور پر انعقاد کا تقاضا کرتے ہوئے جاری سیاسی مہاذارئی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس سے ملک کی معیشت کی بدحالی اور عوامی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں جاری کشمکش کے بارے میں خدشہ ظاہر کرتے ہوئے سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے انتباہ کیا کہ حالات سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اور ملک انارکی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، جس سے پاکستان کے مستقبل اور جمہوری تسلسل پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سول سوسائٹی تمام سیاسی جماعتوں، خاص طور پر پارلیمانی جماعتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ موجودہ سیاسی تصادم، مہاذارئی اور ناقابل برداشت بیانیوں سے گرم ماحول کو ٹھنڈا کریں اور عظیم تر قومی مفاد میں آپس میں بیٹھ کر انتخابات سے متعلق تمام تر اختلافات کو باہمی افہام و تفہیم سے حل کریں تاکہ آئین کی بالادستی اور پرامن جمہوری تبدیلی کی راہ ہموار کی جا سکے۔
इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने इस अमर पर इत्तफाक किया है कि वो सियासी जमातों में मामला फहमी और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनकाद के लिए गैर रस्मी और गैर जानिबदार मुसालहत कुनंदगान का किरदार अदा करने के लिए तैयार होगी और इसके लिए पाकिस्तान बार कौंसिल तमाम जमातों को बाहम मुशावरत पर आमादा करते हुए एक बेस पर लाने के लिए तैयार है। माजी में कभी नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसी शख्सियात सियासी जमातों को मुश्तरका जमहूरी मकासद के हुसूल के लिए किरदार अदा करती रही हैं। अब सिविल सोसाइटी इस जमहूरी फरीज़े की अदायगी के लिए आगे आई है। उम्मीद है दी मीडिएटर्स के नुमाइंदे सभी सियासी ज़ोमा से राब्ता करेंगे, लेकिन सियासी तसादुम जिस सतह पर बुलंद होता जा रहा है और फ़ज़ा जितनी मुगदर होती जा रही है, इसके लिए तमाम जमहूरी अनासिर को मुतहर्रिक होना पड़ेगा और जमहूरियत को फिर से पटरी से उतरने से बचाना होगा, वरना फिर पछताने से क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग जाएंगी सब खेत। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।